بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہودیوں کا پورا اتہاس، یہودی کون ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، یہودی مذہب کیسے شروع ہوا اور یہودی مذہب والے لوگ مسلمانوں سے چاہتے کیا ہے، اور ان یہودیوں نے اپنے سینے میں کون سا راز چھپایا ہے، اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو آج بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان سبھی سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہودی ایک ایسی بری قوم ہے جنہوں نے ہزاروں سال تک اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نامی اس قوم کی شروعات ہوئی۔ اس یہودی قوم کو ہمیشہ سے ہی جھگڑا فساد کی عادت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر بہت بار لعنت کی ہے، اور اس بنی اسرائیل کے دھوکے بازی کی کہانی قرآن پاک میں بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد اس قوم کو حکومت کے پد سے بھی ہٹا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد حکومت کا پد مسلمانوں کو سونپ دیا گیا۔ دنیا بھر کے قوموں میں یہودی ایک ایسا قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قرآن شریف کو غور سے سمجھنے کے بعد یہودیوں کا جو جرم کھل کر سامنے آتا ہے، آج آپ کو اس ویڈیو میں خود بخود ہی معلوم پڑ جائے گا۔ یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی ہے۔ آخر کار طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدہ توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ لوگ قرآن کی آیت کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کرتے رہتے تھے، دوسروں کو نیکی کرنے کو کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ ان فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس بیچ اس قوم کے لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے میں لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کرے۔ یہ سن کر لوگ حیران ہو گئے، اور لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے 5 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اسی لیے کیونکہ وہ لوگ گائے کو ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے اپنے آنکھوں کو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر محنت کے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا۔ ان لوگوں نے ضد کر کے اسے بند کروا دیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزی، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگ جائے، جبکہ ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا۔ لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا، حالانکہ اس حکم کو کرنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 چشمہ کا پانی پیدا کر دیا، تاکہ ان لوگوں کے بیچ پانی کو لے کر کبھی بھی جھگڑا نہ ہو۔ مگر ان احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ اور ان کے تمام نبیوں کی برائی کرتے رہتے تھے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے باز نہیں آتے تھے، اور انہوں نے حضرت یاسیع علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکانے کا پلان بھی بنایا تھا انہی لوگوں نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور انہی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ کر ایک شخص کو جو ان کے ہم شکل تھا ان کو سولی پر چڑھا دیا۔
یہ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک نمبر کا دشمن مانتے تھے، اس لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کے پلاننگ کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو دے دیتے تھے، اور یہودی یہ تک جانتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں ان کی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل بھی جاتی تھی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا کہتے تھے، اور بڑے دعوے سے اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جہنم کے آگے ان کو کبھی نہیں چھپائے گی، اور بڑے دعوے سے اس قوم کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے آگے ان کو کبھی نہیں چھپائیں گے۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس میں جھگڑا بھی بہت سخت ہوا کرتا تھا، اور یہ آپس میں مار پیٹ بھی کرتے تھے، اور قبیلے میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے نکال دیتے تھے، جیسا کہ اب فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے، اور مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نپٹ لیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی یہودی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے، اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ یہ لوگ میاں بیوی کے بیچ جھگڑا فساد کروا دیتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان یہودیوں نے ایک بار جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے چٹانوں کے ذریعے زخمی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ وہ لوگ اپنے پیغمبروں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھرید کر سوال کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے سے، حق کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ انہوں نے اس زمین پر کئی بار بہت بڑا جھگڑا فساد کیا ہے، عورتوں اور دوسروں کی بیویوں پر داغ دھبے لگاتے تھے، اور ان سے خود اپنی بیٹیوں بہنوں سے بڑھ کر زناکاری کرنے کا الزام بھی لگاتے تھے، اور ایسا بیکار کام کرنے میں انہیں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 24 میں موجود ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پلٹ اور اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سمجھو وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ یہودیوں کی گستاخیاں اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ بھی کہتے تھے، معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ۔ سورہ آل عمران نمبر 819 باللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جانور ہے اور یہ کھیت محفوظ ہے، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 138 میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو بھی نازل ہوا ان پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، معاذ اللہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں موجود ہے۔
ایک زمانہ تھا کہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے کھلونے کم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت سے ہٹا دیا۔ یہودی جو قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے، اور یہ انہیں آج بھی خود کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک اور پسندیدہ ہے، چہیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بہت سارے انعاموں سے نوازا ہے، انہی میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے، اس پر ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں دوسری ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ ضرور کریں۔ آج کی یہ ویڈیو یہیں تک، امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔